السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان پریپریشن کورس کے دوسرے کلاس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس کلاس میں ہم جانیں گے کہ فرض کسے کہتے ہیں، واجب کسے کہتے ہیں، سنت، مستحب، خلاف اولا، مباح، مکروہ اور حرام کسے کہا جاتا ہے، ان سب کی تعریفیں یعنی ڈیفینیشن، اور ساتھ ہی جانیں گے طہارت یعنی پاکی کے مسائل جیسے وضو، غسل وغیرہ کے مسائل۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس۔ فرض 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 وہ کام ہے جس کو جان بوجھ کر چھوڑنا سخت گناہ ہے، اور جس عبادت کے اندر وہ ہو بغیر اس کے وہ عبادت درست نہ ہو۔ یعنی جس عبادت کے اندر کوئی چیز فرض ہو تو اس فرض کو ادا کیے بغیر، اس فرض کو کیے بغیر وہ عبادت درست نہ ہو۔ تو فرض کی تعریف سمجھ لیجئے۔ فرض وہ کام ہے جس کو جان بوجھ کر چھوڑنا سخت گناہ ہے، یعنی اگر کوئی جان بوجھ کر اس کو چھوڑے تو وہ سخت گناہ گار ہے، اور جس عبادت کے اندر وہ ہو، یعنی اگر جس عبادت کے اندر کوئی چیز فرض ہو تو بغیر اس کے وہ عبادت درست نہ ہو، تو جب تک اس فرض کو ادا نہیں کریں گے تو وہ عبادت درست نہیں ہوگی۔ یہ ہو گئی فرض کی ڈیفینیشن، فرض کی تعریف۔ اب واجب وہ کام ہے جس کو جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ ہے، اور نماز میں جان بوجھ کر چھوڑنے سے نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہے، اور اگر بھول کر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ یعنی واجب وہ کام ہے جس کو جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ، یعنی فرض کو جان بوجھ کر چھوڑنا سخت گناہ تھا، اور واجب کو جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ، یعنی فرض کے مقابلے میں تھوڑا کم۔ اور نماز میں جان بوجھ کر چھوڑنے سے نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہے، یعنی جو چیزیں نماز میں واجب ہیں ان کو اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ اور اگر بھول کر چھوٹ جائے، یعنی جو چیز نماز میں واجب ہیں اگر وہ بھول کر چھوٹ جائیں تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ جیسے نماز میں قاعدہ اولیٰ واجب ہے۔ قاعدہ اولیٰ وہ ہے، یعنی 4 رکعت نماز میں 2 رکعت پہ جو بیٹھتے ہیں اسے قاعدہ اولیٰ کہتے ہیں۔ تو نماز میں قاعدہ اولیٰ واجب ہے۔ اگر کسی شخص اور جان بوجھ کر 2 رکعت پر نہیں بیٹھا تو اس شخص کو نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ اور اگر بھول کر کھڑا ہو گیا، 2 رکعت پر بیٹھتا یاد نہیں رہا تو بھول کر کھڑا ہو گیا، بھول کر قاعدہ اولیٰ چھوٹ گیا جو کہ نماز میں واجب ہے، تو اب اس صورت میں وہ آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ واجب وہ کام ہے جس کو جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ، اور نماز میں جان بوجھ کر چھوڑنے سے نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہے، اور اگر بھول کر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ یعنی اگر بھول کر کوئی واجب نماز کا چھوٹ گیا تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی۔ سنت مؤکدہ سنت مؤکدہ وہ کام ہے جس کو چھوڑنا برا اور کرنا ثواب ہے۔ سنت مؤکدہ وہ کام ہے جس کو چھوڑنا برا اور کرنا ثواب، اور چھوڑنے کی عادت کر لینے پر عذاب کا مستحق ہے۔ یعنی کسی سے کبھی کبھی چھوٹ جائے سنت مؤکدہ تو اس پر سزا ہوگی، اور اگر چھوڑنے کی جو عادت بنا لے تو وہ عذاب کا مستحق ہے۔ یہ ہے سنت مؤکدہ۔ ایک سنت غیر مؤکدہ۔ سنت غیر مؤکدہ وہ کام ہے جس کا کرنا ثواب اور نہ کرنے پر کچھ سزا نہیں۔ سنت مؤکدہ کے نہ کرنے پر سزا ہے، لیکن سنت غیر مؤکدہ کے نہ کرنے پر کوئی سزا نہیں، اگرچہ عادت کے طور پر ہو۔ یعنی ایسا نہیں کہ کبھی کبھی چھوڑتا ہو، بلکہ اگر عادت کے طور پر بھی سنت غیر مؤکدہ چھوڑ دیتا ہو اس پر بھی سزا نہیں، لیکن یہ شرع کو پسند نہیں ہے، شریعت کو پسند نہیں ہے۔ تو سنت غیر مؤکدہ وہ کام ہے جس کا کرنا ثواب اور نہ کرنے پر کچھ سزا نہیں، اگرچہ عادت کے طور پر ہو، مگر عادت کے طور پر چھوڑنا یہ شریعت کو پسند نہیں ہے۔ مستحب وہ کام ہے جس کا کرنا ثواب اور نہ کرنے پر کچھ گناہ نہیں۔ یعنی کرنا تو ثواب ہے اس کا، کہ کرے گا مستحب کام کو تو ثواب پائے گا، لیکن اگر کوئی چھوڑ دے گا تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ تو مستحب وہ کام ہے جس کا کرنا ثواب اور نہ کرنے پر کچھ گناہ نہیں۔ مباح وہ کام ہے جس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہوں، یعنی نہ ہی کرنے پر ثواب
اور نہ ہی نہ کرنے پر کوئی گناہ۔ جس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہوں وہ کام وہ مباح ہے۔ تو مباح وہ کام ہے جس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہوں۔ حرام، حرام وہ کام ہے جس کو ایک بار بھی جان بوجھ کر کرنا سخت گناہ ہے اور اس سے بچنا فرض اور ثواب ہے۔ حرام کام کو ایک بار بھی جان بوجھ کر کرنا سخت گناہ اور اس سے بچنا فرض اور ثواب ہے۔ مکروہ تحریمی، مکروہ تحریمی وہ کام ہے کہ جس کے کرنے سے عبادت ناقص ہو جاتی ہے، یعنی ادھوری ہو جاتی ہے اور کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے، اگرچہ اس کا گناہ حرام سے کم ہے، اور چند بار اس کا کرنا گناہ کبیرہ یعنی بڑا گناہ ہے۔ مکروہ تحریمی وہ فعل ہے، وہ کام ہے جس کے کرنے سے عبادت ناقص ہو جاتی ہے، یعنی ادھوری ہو جاتی ہے۔ اگر عبادت میں کوئی ایسا کام کرا جس سے کراہت تحریمی پائی گئی، مکروہ تحریمی کام کرا، تو اس سے عبادت ادھوری ہو جائے گی اور کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ مکروہ تنزیہی، مکروہ تنزیہی وہ کام ہے جس کا کرنا شریعت کو پسند نہ ہو، یعنی جس کا کرنا شریعت ناپسند جانے، شریعت کو پسند نہ ہو، اور اس سے بچنا بہتر اور ثواب ہے۔ یعنی مکروہ تنزیہی وہ کام ہے جس کا کرنا شریعت کو پسند نہیں ہے اور اس سے بچنا بہتر اور ثواب ہے، یعنی مکروہ تنزیہی سے بچا جائے۔ خلاف اولا، خلاف اولا وہ کام ہے کہ جس کا نہ کرنا بہتر اور کرنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی خلاف اولا ایسا کام ہے کہ جس کا نہ کرنا بہتر ہے، اور اگر کسی نے کر لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ ہو گئی کچھ ضروری چیزوں کی تعریف جس کا جاننا کافی تھا، کیونکہ آگے اس طرح کی بہت ساری باتیں آئیں گی کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز فرض ہے، یہ چیز سنت مؤکدہ ہے، یہ خلاف اولا ہے، یہ مباح ہے، یہ مستحب ہے۔ یہ چیزوں کی ڈیفینیشن کو سمجھنا بہت ضروری تھا، اس وجہ سے اس کو بیان کیا۔ اب ہم وضو کا بیان شروع کرتے ہیں۔ وضو کی فضیلت میں 2 حدیثیں، اس کے بعد انشاءاللہ وضو کے فرائض۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ، ہاتھ اور پیر وضو کی وجہ سے چمکتے ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کو جب بلایا جائے گا تو میری امت کے ہاتھ، پیر، منہ یہ سب چمکتے ہوں گے وضو کی وجہ سے۔ دوسری حدیث طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، طبرانی میں یہ حدیث مذکور ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سخت سردی میں کامل وضو کرے اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ یعنی سردی کا موسم ہو، سخت سردی ہو، اس موسم میں بھی کامل وضو کرے تو ایسے شخص کے لیے 2 گنا ثواب ہے۔ تو یہ وضو کی فضیلت ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہا کریں، اور ہمیشہ باوضو رہنا یہ خود ایک بڑا امر ہے، ایک بہت اچھا کام ہے کہ انسان ہمیشہ باوضو رہے، اس کی بھی بہت سی فضیلت آئی ہے۔ وضو میں 4 فرض ہیں۔ منہ دھونا لمبائی میں شروع پیشانی سے، یعنی بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک۔ لمبائی میں اس کی حد یہ ہے منہ دھونے کی کہ بال اگنے کی پیشانی پر بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، اور چوڑائی میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ اتنا چہرہ دھونا، اتنا منہ دھونا فرض ہے، یعنی پیشانی پر بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اتنا چہرہ دھونا فرض ہے۔ یہ پہلا فرض ہو گیا۔ دوسرا فرض کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھوئے جائیں، یہ بھی فرض ہے، یہ دوسرا فرض ہے وضو کا۔ تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، تو چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ اگر کسی نے اس طرح مسح کیا کہ چوتھائی سر کا بھی مسح نہیں ہو پایا تو اس شخص کا وضو نہیں ہوگا،
یعنی اس طرح وضو کرا کہ چوتھائی سر کا بھی مسا نہیں ہو پایا، ایسے ہی ہاتھ پھیرا کہ چوتھائی سر پر بھی نہیں پہنچا، تو وضو نہیں ہوگا، کیونکہ چوتھائی سر کا مسا کرنا فرض ہے۔ یہ 3 فرض ہو گئے۔ چوتھا فرض دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا، ٹخنوں سمیت دونوں پیروں کا دھونا یہ بھی فرض ہے وضو میں۔ یہ 4 فرض ہیں وضو میں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ آپ نے پیچھے ابھی ہم نے فرض کی ڈیفینیشن پڑھی تھی، اس میں یہ تھا کہ فرض وہ کام ہے کہ جس کو جان بوجھ کر چھوڑنا سخت گناہ ہے، اور جس کے اندر وہ ہو تو بغیر اس کے وہ چیز ناقص اور ادھوری رہتی ہے۔ تو وضو میں بھی یہ 4 چیزیں فرض ہیں۔ تو ان چاروں چیزوں میں سے اگر کوئی ایک بھی چھوٹ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ وضو کرنے کا طریقہ، وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ پڑھے اور پھر مسواک کرے۔ اگر مسواک نہ ہو تو انگلیوں سے دانت من لیں۔ پہلے بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد مسواک کریں۔ اگر کسی کے پاس مسواک نہیں ہے تو وہ انگلیوں سے دانت من لیں۔ پھر دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھوئیں۔ دونوں ہاتھوں کا گٹوں تک 3 بار دھونا یہ سنت ہے۔ تو دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھوئیں۔ پہلے دائیں ہاتھ پر پانی ڈالیں، پھر بائیں ہاتھ پر، یعنی پہلے دائیں ہاتھ کو دھوئیں گٹوں تک، پھر بائیں ہاتھ کو۔ دونوں کو ایک ساتھ نہ دھوئیں، یعنی پہلے جو ہے داہنے ہاتھ کو دھوئیں، پھر بائیں ہاتھ کو دھوئیں، دونوں کو ساتھ ساتھ نہ دھوئیں۔ پھر داہنے ہاتھ سے 3 بار کلی کریں۔ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونے کے بعد پھر داہنے ہاتھ سے 3 بار کلی کریں۔ پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کریں۔ 3 بار کلی کریں، اس کے بعد بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کریں اور دائیں ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائیں۔ ناک صاف کرنے کے بعد بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے، اس کے بعد داہنے ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائیں۔ پھر پورا چہرہ دھوئیں، یعنی پیشانی پر بال اگنے کی جگہ سے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، ہر حصے پر 3 بار پانی بہائیں۔ یعنی چہرہ اس طور پر دھوئیں 3 بار کہ پیشانی پر بال اگنے کی جگہ سے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر حصے پر 3 بار پانی بہایا جائے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت 3 بار دھوئیں۔ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت 3 بار دھوئیں۔ انگلیوں کی طرف سے کوہنیوں کے اوپر پانی ڈالیں، کوہنیوں کی طرف سے نہ ڈالیں۔ ہم میں اکثر لوگ اس طرح دھوتے ہیں کہ کوہنیوں سے دھوتے ہوئے نیچے کو پانی ڈالتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انگلیوں کی طرف سے کوہنیوں کی طرف کو پانی ڈالیں، یہ سنت ہے۔ اس طریقے سے ہمیں دھونا چاہیے کہ اس طریقے سے دھوئیں کہ انگلیوں کی طرف سے کوہنیوں کے اوپر تک پانی ڈالیں، کوہنیوں کی طرف سے نہ ڈالیں۔ پھر ایک بار دونوں ہاتھ سے پورے سر کا مسح کریں۔ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونے کے بعد اب ایک بار دونوں ہاتھ سے پورے سر کا مسح کریں۔ پھر کانوں کا مسح کریں اور گردن کا ایک بار مسح کریں۔ کانوں کا اور گردن کا، یعنی پورے سر کا ایک بار مسح کریں، پھر گردن کا مسح کریں ایک بار۔ اس کے بعد دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئیں۔ دونوں پاؤں جب مسح کر لیں اس کے بعد دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئیں۔ یہ بات دھیان رہے کہ ہر عضو کو 3 بار دھونا ہے، لیکن مسح ایک ہی بار کیا جائے گا۔ سر کا مسح ایک بار کرنا یہ سنت ہے، اور باقی تمام عضو کو، باقی تمام چیزوں کو 3 بار کیا جائے گا۔ 3 بار ہاتھ گٹوں تک دھوئے جائیں گے، 3 بار کلی کی جائے گی، 3 بار ناک میں پانی چڑھایا جائے گا، 3 بار منہ دھویا جائے گا، 3 بار دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا جائے گا، 3 بار ٹخنوں تک پیروں کو دھویا جائے گا، لیکن مسح صرف ایک بار کیا جائے گا۔ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو دھوئیں اس کے ہر حصے پر پانی بہہ جائے، یعنی اس طرح دھوئیں کہ ہر حصے پر پانی بہہ جائے۔ اگر کچھ حصہ بھیگ گیا مگر اس پر پانی بہا نہیں تو اس طرح وضو نہیں ہوگا۔ یعنی اس طرح دھویا اس طرح کہ وہ حصہ بھیگ تو گیا لیکن پانی اس پر بہا نہیں۔ دیکھیے، بھیگنے میں اور پانی کے بہنے میں فرق ہے۔ پانی کا بہنا ضروری ہے، دھونے کا مطلب یہی ہے کہ اس پر پانی بہہ جائے۔ اگر کوئی حصہ بھیگ گیا لیکن اس پر پانی بہا نہیں تو اس طرح وضو نہیں ہوگا، تو اس پر بھی خاص توجہ دی جائے۔ وضو کی کچھ سنتیں ہیں، جیسے نیت کرنا۔ نیت کرنا یعنی وضو کرنے سے پہلے وضو کی نیت کی جائے، یہ سنت ہے۔
بسم اللہ سے شروع کرنا یہ بھی سنت ہے۔ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھونا، مسواک کرنا، داہنے ہاتھ سے 3 کلیاں کرنا، داہنے ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، داڑھی کا خلال کرنا، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یعنی ہاتھ اور پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے۔ ہر حصے کو 3 بار دھونا، ہر حصے کو 3 بار دھونا یہ بھی وضو کی سنت ہے۔ پورے سر کا 1 بار مسح کرنا، سر کا مسح 1 بار کرنا سنت ہے، 1 بار سے زیادہ نہیں کیا جائے گا۔ کانوں کا مسح کرنا، ترتیب سے وضو کرنا، سیریل سے وضو کرنا، یعنی پہلے گٹوں تک ہاتھ دھونا، پھر کلی کرنا، پھر ناک میں پانی چڑھانا، پھر چہرہ دھونا، پھر دونوں ہاتھوں دھونا، پھر مسح کرنا، پھر پیر کو دھونا۔ اس ترتیب سے وضو کرنا یہ بھی سنت ہے۔ داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے کے نیچے ہیں ان کا مسح کرنا، یعنی منہ کے دائرے کے نیچے داڑھی کے جو بال ہیں اس کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے، ان بالوں کا۔ اعضاء کو پے در پے یعنی ایک کے بعد ایک لگاتار دھونا، یہ نہیں دھو لیا پھر کچھ دیر رک گئے پھر بعد میں دوسرا حصہ دھویا، پھر دھو لیا پھر بعد میں کچھ دیر رک گئے پھر تیسرا حصہ دھویا، اس طرح نہیں، یہ خلاف سنت ہوگا، بلکہ ایک عضو دھونے کے بعد پھر فوراً دوسرا حصہ دھونا، پھر تیسرا حصہ دھونا، لگاتار پے در پے ایک کے بعد ایک کو دھونا۔ ہر مکروہ بات سے بچنا، یعنی جو باتیں وضو میں مکروہ ہیں ان باتوں سے بچنا یہ بھی وضو کی سنت ہے۔ اور کسی سنت کو چھوڑنا یہ وضو میں مکروہ ہے۔ اگر یہ 2 قاعدے 2 باتیں آپ ذہن میں رکھیں تو وضو کی سنتیں اور وضو کی مکروہ باتیں بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ دیکھیے، ہر سنت پر عمل کرنا یہ سنت ہے، اور کسی سنت کو چھوڑ دینا یہ وضو کا مکروہ ہے۔ کسی سنت کو یعنی وضو کی جو سنتیں بیان کی ہیں ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دینا یہ وضو کے لیے مکروہ ہے۔ اور آگے ہم ابھی مکروہ باتیں بیان کریں گے، وضو میں کیا کیا باتیں مکروہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہر مکروہ بات سے بچنا یہ خود ایک سنت ہے وضو کی۔ ہم اب وضو کی مکروہ باتیں بیان کریں گے کہ کون کون سی باتیں وضو میں مکروہ ہیں۔ عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا، کسی عورت نے غسل کیا یا وضو کیا، اس بچے ہوئے غسل کے یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے مرد کے لیے وضو کرنا یہ مکروہ ہے۔ وضو کے لیے ناپاک جگہ بیٹھنا، ایسی جگہ بیٹھ کر کوئی وضو بنائے کہ جو جگہ ناپاک ہو تو یہ بھی مکروہ ہے۔ نجس جگہ وضو کا پانی گرانا، یعنی بیٹھا تو پاک جگہ پر ہے لیکن جس جگہ پر وضو کا پانی گر رہا ہے وہ جگہ ناپاک ہے تو یہ بھی مکروہ ہے، یعنی پاک ہی جگہ پر بیٹھے اور جہاں پانی گر رہا ہے وہ بھی پاک ہی ہو۔ تو نجس جگہ پر پانی گرانا وضو کا یہ خود مکروہ ہے۔ مسجد کے اندر وضو کرنا، یعنی مسجد کے اندرونی حصے میں جو حصہ داخل مسجد ہے، مسجد کے اندر ہے، مسجد میں داخل ہے، اس حصے میں وضو کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی بنا پر مسجد میں وضو کا حصہ ایک الگ مقرر کر دیا جاتا ہے جو خارج مسجد ہوتا ہے، وہیں پر لوگ وضو کرتے ہیں۔ تو مسجد کے داخل میں وضو کرنا یعنی اس حصے میں وضو کرنا جو مسجد میں داخل ہے یہ مکروہ ہے۔ وضو کے اعضاء سے برتن میں پانی کے قطرے ٹپکانا، یعنی وضو کر رہا ہے اور وضو کے اعضاء سے جو اعضاء دھوئے ان اعضاء سے برتن میں پانی کے، جس برتن سے وضو کر رہا ہے، لوٹے سے کر رہا ہے یا کسی چیز سے کر رہا ہے، اس برتن میں اس اعضاء سے پانی کے قطرے ٹپکانا یہ خود مکروہ ہے، یعنی وضو کرتے ہوئے برتن میں پانی کے قطرے ٹپکیں یہ مکروہ ہے۔ قبلہ کی طرف تھوک یا کھکار ڈالنا یا کلی کرنا، یعنی قبلہ کی طرف تھوکنا یہ بھی مکروہ ہے وضو میں، یا کھکار ڈالنا یا کلی کرنا یہ سب باتیں وضو میں مکروہ ہیں۔ تو اس پر توجہ دی جائے کہ ہم وضو کریں تو اس طور پر کریں کہ ہم جب کلی کریں تو قبلے کی طرف کو نہ کریں۔ بے ضرورت دنیا کی باتیں کرنا، یعنی بلا ضرورت دنیا کی باتیں کرنا وضو کرتے میں یہ بھی مکروہ ہے۔ ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا، جتنی ضرورت ہے پانی کی اس سے زیادہ پانی خرچ کرنا۔ ضرورت کتنی ہے؟ اتنی کہ سنت ادا ہو جائے، کہ وضو میں جو باتیں سنت ہیں کہ ہر عضو کو 3 بار دھویا جائے، ہر حصے پر پانی، اور جو فرض ہیں کہ ہر حصے پر پانی بہہ جائے، اتنی ضرورت ہے۔ اب اس سے زیادہ کوئی پانی خرچ کرے وضو میں یہ مکروہ ہے۔ یا اس قدر کم خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو،
یعنی پانی اس قدر کم خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو، یہ بھی مکروہ ہے۔ منہ پر پانی مارنا یعنی بہت زور سے چھپاکا مارنا منہ دھوتے وقت، یہ بھی مکروہ ہے۔ منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا، بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ مسا کرتے ہیں یا پھر کوئی عضو دھوتے ہیں تو پہلے پھونکتے ہیں پانی کو، یہ بھی مکروہ ہے۔ صرف ایک ہاتھ سے منہ دھونا، یعنی ایک ہاتھ سے منہ دھوئے، ایک ہاتھ سے پانی لے اور منہ دھوئے پھر، تو یہ بھی مکروہ ہے، بلکہ دونوں ہاتھوں سے منہ کو دھویا جائے۔ گلے کا مسا کرنا، گلے کا مسا کرنا مکروہ ہے۔ گردن کا مسا کرنا سنت ہے۔ گردن اور گلا، اگلا حصہ جو ہے جسے ہم حلق بھی بولتے ہیں، یہ گلا ہے، اور پچھلا حصہ جو پیٹھ کی جانب ہے وہ گردن ہے۔ تو گردن کا مسا کیا جائے گا، گلے کا نہیں کیا جائے گا۔ گلے کا مسا کرنا مکروہ ہے۔ بائیں ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا، بائیں ہاتھ سے کوئی کلی کرے یا بائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالے، یہ بھی مکروہ ہے، بلکہ داہنے ہاتھ سے ہی کلی کریں اور دائنے ہاتھ سے ہی ناک میں پانی ڈالیں۔ بائیں ہاتھ سے ناک صاف کی جائے گی۔ داہنے ہاتھ سے ناک صاف کرنا یہ بھی مکروہ ہے، یعنی ناک جب صاف کی جائے تو بائیں ہاتھ سے کی جائے۔ ناک میں پانی ڈالا جائے گا داہنے ہاتھ سے، لیکن ناک کو صاف کیا جائے گا بائیں ہاتھ سے۔ داہنے ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا مکروہ ہے۔ اپنے لیے کوئی لوٹا وغیرہ خاص کر لینا، کوئی لوٹا وغیرہ اپنے لیے خاص کر لیں کہ میں ہی اس سے وضو بناؤں گا، کوئی اور نہیں، تو یہ بھی مکروہ ہے کہ میں اسی سے وضو بناؤں گا، خاص کر لیں اپنے لیے، یہ بھی مکروہ ہے۔ 3 نئے پانیوں سے 3 بار سر کا مسا کرنا، 3 بار سر کا مسا کرنا یہ مکروہ ہے۔ 1 بار سر کا مسا کیا جائے گا، 3 بار نہیں کیا جائے گا۔ کسی سنت کو چھوڑ دینا یہ خود مکروہ ہے۔ کسی سنت کو چھوڑ دینا، جو سنتیں ہم نے بیان کی ان میں سے کسی سنت کو چھوڑ دیا جائے، یہ بھی مکروہ ہے۔ اب کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ پاخانہ یا پیشاب کرنا، پاخانہ کرنے یا پیشاب کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پاخانہ یا پیشاب کے راستے سے کسی اور چیز کا نکلنا، کسی بھی چیز کا پاخانے کے راستے سے یا پیشاب کے راستے سے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پاخانے کے راستے سے ہوا کا نکلنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر ایسی جگہ بہنا جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، یعنی بدن میں کسی جگہ سے خون نکلا یا پیپ نکلا اور وہ بہا، ایسی جگہ بہا جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے۔ غسل میں پورے ظاہری جسم کا دھونا فرض ہے، تو اگر اور کلی کرنا بھی فرض ہے اور ناک میں پانی چڑھانا بھی فرض ہے، تو اگر انسان کے ظاہری جسم پر کہیں سے کوئی خون نکلا یا پیپ نکلا اور وہ بہہ گیا تو اب اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ کھانا، پانی یا صفرا یعنی پیلے پانی کی منہ بھر کے یعنی الٹی ہونا، کھانے کی الٹی ہونا، اس سے بھی وضو، منہ بھر الٹی ہو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، یا پانی کی منہ بھر الٹی ہو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس میں دھیان رہے کہ منہ بھر الٹی ہونے سے، منہ بھر کے جب الٹی آئے گی تب وضو ٹوٹے گا۔ اس طرح سو جانا کہ جسم کے جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں، مطلب اس طرح سو جائے کہ اس کو پتہ نہ رہے جسم کے جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بے ہوش ہونا، کوئی شخص بے ہوش ہو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ جنون ہونا یعنی پاگل ہو جانا، کوئی شخص پاگل ہو گیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ غشی ہونا، یہ بھی بے ہوشی سمجھ لیجئے، بے ہوش ہو گیا اور اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ کسی چیز کا اتنا نشہ ہونا کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائیں، اتنا نشہ ہو گیا کہ پاؤں لڑکھڑائیں تو اب وضو ٹوٹ جائے گا۔ رکوع اور سجدے والی نماز میں اتنی زور سے ہنسنا کہ آس پاس والے سنیں، ان سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ کوئی نماز پڑھ رہا تھا اور نماز پڑھنے میں زور سے ہنس دیا، یعنی کہا لگا کر ہنس دیا، تو زور سے ہنسنے کا مطلب یہ ہے کہ پاس والا سن لے، برابر والا سن لے، تو اس طرح اگر کوئی نماز میں ہنسا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ دکھتی آنکھ سے آنسو بہنا، دکھتی آنکھ سے آنسو بہے گا تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ تمام باتیں جو بیان کی، ان باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وضو کب فرض ہے، کن کام کے لیے فرض ہے، کن کام کے لیے واجب ہے اور کن کام کے لیے سنت ہے؟ تو نماز پڑھنے، سجدہ تلاوت کرنے، نماز جنازہ پڑھنے اور قرآن شریف چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ یعنی نماز پڑھنے کے لیے بھی وضو کرنا فرض ہے، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھی وضو کرنا فرض ہے۔ سجدہ تلاوت قرآن شریف میں جو آیت سجدہ آئی ہیں ان آیت سجدہ پڑھنے کے بعد سجدہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ تو سجدہ تلاوت کے لیے بھی وضو کرنا فرض ہے، اور قرآن شریف چھونے کے لیے،
قرآن شریف چھونے کے لیے بھی وضو کرنا فرض ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہے، جو طواف کرتے ہیں اس کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ اذان پڑھنے، تکبیر کہنے، جمعہ اور عیدین کا خطبہ پڑھنے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرنے، عرفہ میں ٹھہرنے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے وضو کرنا سنت ہے۔ یعنی ان تمام باتوں کے لیے، اذان پڑھنے کے لیے، تکبیر کہنے کے لیے، جمعہ اور عیدین کا خطبہ پڑھنے کے لیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، عرفہ میں میدان عرفات میں ٹھہرنے کے لیے اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے وضو کرنا سنت ہے۔ ان تمام باتوں کے لیے وضو کرنا سنت ہے۔ آج کی کلاس میں بس اتنا ہی۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ پھر بیان ہوگا، پھر ملاقات ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ کریں اور ان کلاسز کو بہتر بنانے میں ہماری مدد کریں۔ آخر میں آپ سبھی سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی یوٹیوب پر تحسینی فاؤنڈیشن کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں، ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔